अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन खबरें हैं। इंतजार हुसैन पंजोता साहब, इमरान खान साहब के वकील, उनके बारे में अटॉर्नी जनरल अदालत में जाकर ये कह रहे हैं कि इंतजार हुसैन 24 घंटों में बाजियाब हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है, उन्हें पता है कि कहां पर है और उन्होंने लिखकर इन्हें गारंटीज दी हैं या लिख कर दिया है कि इंतजार साहब 24 घंटों में आ जाएंगे। यह खबर आपके सामने रख देते हैं। मरियम साहबा के ऊपर एक एफआईआर का मामला है, उनके ऊपर दरखास्त दे दी गई है। उनकी जो धमकियां उन्होंने इमरान खान के ऊपर लगाई थी वो भी आपके सामने रख देते हैं और साथ साथ कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको बताते हैं। खासतौर पर जो इन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने शहबाज शरीफ को खत लिखा, यानी अमेरिकन कांग्रेसमैन ने बाइडन को खत लिखा, इन्होंने इधर शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा। लेकिन वो जो खत लिखा है पाकिस्तानी 160 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो जो रैलू कट्टे भी आप कह सकते हैं, चूंकि ये असल पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो खत लिखा है उस खत के अंदर दस्तखत मैच नहीं हो रही, उस खत के अंदर नाम मैच नहीं हो रहा, यानी कुगी जो इन्होंने मारी है, ये जो अंगूठा लगाया है वो अंगूठा भी मैच नहीं हो रहा। वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान नेशनल फ्लैग कैरियर पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, हमारी जो पहचान है या दुनिया भर में जो पाकिस्तानी एयरलाइन है, इसकी नजकारी, इसकी प्राइवेटाइजेशन, यानी पीआईए को बेचना था। ये ऐसे ही है जैसे हुकूमत आई है ना, हम मुल्क बेचने निकले हैं, आओ कि हमारे साथ चलो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, सब कुछ बेच बाच के, मोटरवेज बेच बाच के, यानी हम सब इस वक्त बिके हुए हैं। जो आलमी मंडी है उसके अंदर हम सब की कीमत लगी हुई है, मैं और आप बिक गए हैं। ये पूरा मुल्क बिका हुआ है और ये मजीद इसका एक एक पुर्जा करके बेच रहे हैं। जिस मिस्त्री को इंजन ठीक करने के लिए लाए थे, वो मिस्त्री इंजन खोलकर कबाड़ियों के हाथ, यानी कबाड़ियों के दामों में उसे बेच रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, हमारा जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसके साथ इन्होंने क्या ठट्ठा किया है, क्या मजाक किया है, क्या बेशर्मी और डिटाई की है, वो आपके सामने चंद स्टैट्स में रख देता हूं जो कि जियो टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है। जियो न्यूज, जो कि छोटू है, इस हुकूमत का, इस निजाम का जो छोटू है, छोटू क्या या रामू काका है, ये रामू काका क्या दे रहा है स्टैट्स, वो आपके सामने रख देते हैं। पीआईए के बारे में नजकारी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में इन्होंने कहा जनाब 85 अरब में, 85 अरब से बोली शुरू होगी, 85 अरब से, यानी बेस लाइन है, यहां से बोली शुरू होगी। 6 बिल्डर्स थे जिनके नाम फाइनल कर दिए गए थे। लेकिन कल जब बिडिंग होनी थी और नेशनल टेलीविजन के ऊपर, स्टेट टेलीविजन के ऊपर जब वो लाइव दिखाई गई, सिर्फ एक बिल्डर आया, वो भी झूलता हुआ, लहराता हुआ, मटकता हुआ, पटकता हुआ, वहां पर बड़ी मुश्किल से वो जाकर पहुंचा प्राइवेट होटल के अंदर। उसने जाकर कहा जनाब ये तो और कोई बंदा ही नहीं है। तो उसने जनाब कहा कि 85 अरब तो दूर की बात है, मैं 10 अरब दूंगा। यानी किधर 85 अरब और किधर 10 अरब। उसने 10 अरब में पीआईए हमारे हवाले कर दें। अब अंदाजा लगा लें, इतने रुपए में छनकना नहीं मिलता। अच्छा साहब, इस इन हालात में, और फिर एक नेशनल फ्लैग कैरियर, उससे कीमत जाकर एक छनकने की लगाई कि जनाब छनकना, चूंकि उसे पता है हुकूमत के हाथ में से छनकना दिया गया है, ये छनकना बजा रहे हैं, तो उसने कहा मैं भी बजा लेता हूं। बहती गंगा है, हाथ धो लेते हैं, क्योंकि सब लूट रहे हैं, माल खा रहे हैं। जनरल बाजवा और उनकी बेगम के 12-12, 14-14 अरब रुपए निकल आए थे। तो पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, नेशनल फ्लैग कैरियर, जो पूरी दुनिया में उड़ती है, उसके 10 अरब रुपए इस ठग बिल्डर ने वहां पर आकर लगाए। और बाकी जो 5 बिल्डर थे उनके बारे में कोई इल्म नहीं है, बैकआउट चले गए, उन्हें पीछे कर दिया गया या फिर उनके साथ कोई मुकमुका हुआ है। बहरहाल बाकी 5 बिल्डर्स आए नहीं। अब जो एक बिल्डर था 10 अरब रुपए वाला, इसे इन हुकूमत ने यह कहा कि आप 30 मिनट का टाइम ले लें। 30 मिनट सोचे, बहुत कम है जनाब, हो नहीं सकता, किसी भी तौर पर हम इस तरह से नहीं चल सकते। 30 मिनट के बाद उसने कहा 10 अरब रुपए से एक फूटी कोड़ी ऊपर नहीं दूंगा। और फिर साथ उसने यह भी कहा कि जो 30 अरब है, मेरी चूंकि हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसके प्लॉट्स आपको दे दूंगा, तो प्लॉट एडजस्ट हो जाएंगे ना। यानी अंदाजा लगा लें, वो कह रहा है कि ये प्लॉट एडजस्ट करके आप पीआईए मेरे हवाले कर दें। और फिर जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है पीआईए को चलाने की। यानी ऑलरेडी पीआईए बंदे मार मार कर तबाही निकाल चुकी है और इनकी एक्सपर्टीज भी नहीं है कि जनाब ये पीआईए के हवाले से या फिर जो एयरलाइंस होती हैं उनके हवाले से कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अंदाजा लगा लें, पीआईए तो अभी तक नहीं बिकी, बिक जाएगी, यानी कोड़ी के दामों या कबाड़ खाने में पीआईए बिक जाएगी। लेकिन हुकूमत ने साफी ये रिपोर्ट कर रही है, जियो टेलीविजन ये रिपोर्ट कर रहा है, $20 मिलियन इसके ऊपर ऑलरेडी नुकसान कर चुके हैं। यानी कि ग्लास तोड़ा 4 आने, वो चाय शायद तो पी नहीं लेकिन ग्लास तोड़ दिया। यानी $20 मिलियन ये ऑलरेडी खर्च चुके हैं। और $20 मिलियन इन्होंने खर्च किस चीज पे किए हैं कि बैन अल-अक़वामी बिडर्स को लेकर आए, इंटरनेशनल बिडर्स को लेकर आए, इसकी एडवर्टीजमेंट करें, नेगेटिव जो इसके बारे में प्रोपेगेंडा या हकाइक पीआईए के हवाले से मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाएं बाकायदा से। $20 मिलियन उधर दे दिए हैं। और जो हमारे प्राइवेटाइजेशन के सारे मामला को देखने वाले बंदे हैं वो कौन है जनाब? हमारे समधी साहब, डार साहब। डार साहब, डार आएगा तो डॉलर नीचे जाएगा। तो डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डार साहब फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डार साहब नजकारी भी देख रहे हैं। तो डार साहब डार और डार हो रही है मुल्क के अंदर।
اور ہر چیز کے ساتھ انہوں نے ڈارو ڈار کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو صافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو سیکٹری نجکاری کمیشن ہے, جو سیکٹری ہیں, جو یعنی بیوروکریٹک ٹاپ پر بیوروکریٹ ہیں, وہ جناب سستی روٹی سے انہیں لایا گیا تھا. اس نے روٹی تو سستی نہیں کی, لیکن یہ پی آئی اے کا, یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں کس قدر یہ ڈٹائی اور بے شرمی ہے. جب یہ اسلام آباد ایئرپورٹ بیچ رہے تھے تو ایک دو بڈر کو اندر جانے دیا, باقی بڈر کو دروازے پر سیکیورٹی نے روک دیا, آپ اندر نہیں جا سکتے. اور یہاں پر پی آئی اے کے لیے ایک بڈر آپ کے پاس آ رہا ہے اور 10 ارب روپے خالی آپ کو دے رہا ہے. 10 ارب روپے. یہ اسلام آباد جہاں پر میں رہتا ہوں, اس کی 2-3 گلیوں میں اگر آپ جائیں گے نا تو 8-10 گھر اٹھا لیں تو یہ 10 ارب روپے بن جاتے ہیں. یہ خوفناک حد تک ڈیمیجنگ ہے, یہ خوفناک حد تک نقصان دہ ہے جس طریقے سے ان سارے معاملات کو چلایا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے اونے پونے داموں اس ملک کو بیچا جا رہا ہے. اور کباڑیوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مستری ہے, مستری کباڑیوں کو باقاعدہ سے کباڑ خانے میں یہ ساری چیزیں بیچ رہا ہے. ابھی انتظار حسین پنجوتا صاحب 1 مہینے سے لگ بھگ یہ غائب ہیں, 1 مہینے سے. یہ سینئر ترین وکیل ہیں, عمران خان صاحب کے لیگل افیئرز کے پر ترجمان بھی ہیں, لیگل افیئر سارے معاملات دیکھتے ہیں. خان کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں. آج یہ اٹارنی جنرل نے عامر فاروق صاحب کے سامنے, عامر فاروق صاحب جو قاضی فائز صاحب کا دوسرا ایپیسوڈ ہے یا سیم ایپیسوڈ ہے قاضی فائز صاحب کی طرح کے پی ٹی آئی کا بہرحال ان کے اوپر تحفظات موجود ہیں. انتظار پنجوتا 24 گھنٹوں میں ریکور ہو جائیں گے. اٹارنی جنرل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی. اب آگے جج صاحب کی صرف بات سنیں, یعنی اس کے اوپر بڑی حیرانگی ہوئی ہے. جج صاحب یہ پوچھتے ہیں, اور یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف عامر فاروق صاحب پوچھتے ہیں 24 گھنٹے کب سے شروع ہوں گے. اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں 24 گھنٹوں میں ریکور ہو جائیں گے. یہ پوچھتے ہیں 24 گھنٹے کب سے شروع ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں آج 10 بجے سے لے کر امید ہے کل 10 بجے تک ریکور ہو جائیں گے. بھائی وہ 1 مہینے سے ایک نوجوان پڑھا لکھا وکیل کالا کوٹ غائب ہے, 1 مہینے سے غائب ہے. کسی عدالت میں نہیں, کسی تھانے میں نہیں, کسی کچہری میں نہیں, کوئی میڈیا شیڈیا کچھ بھی نہیں. اور یہ پوچھ نہیں رہے کہ کہاں سے آپ ریکور کر کے لا رہے ہیں, کس نے آپ کو گارنٹیز دی ہیں, کون آپ کو بتا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ انتہا ہے لا قانونیت کی کہ ایک بندے کو اٹھا کر غائب کر دیا گیا, اور جج یہ پوچھ رہا ہے اور چیف جسٹس یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے لیکن یہ 24 گھنٹے کب سے شروع ہوں گے. اس خوف کو محسوس کریں, اس لا قانونیت کو محسوس کریں, اس انتہا کو محسوس کریں. یہ کونگو کے اندر نہیں ہوتا, یہ کینیا اور کسی جنگلات کے اندر افریقہ کے نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹوں میں انتظار. حسین پنجوتا ایک ٹیلی ویژن پریزنٹر, ٹیلی ویژن پرسنالٹی, میڈیا میں سب سے زیادہ آنے والا, پریس کانفرنسز کرنے والا, اور پاکستان کا پرومیننٹ ترین لائر, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے اور 24 گھنٹے ویٹ کریں, تو 24 گھنٹے ویٹ کر دیتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں عمران خان کے ووکل پرسن انتظار پنجوتا کی 24 گھنٹوں میں بازیابی کی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کروا دی ہے. اٹارنی جنرل صاحب 24 گھنٹے کب شروع ہوں گے. چیف جسٹس کا سوال, آج رات 10 بجے سے شروع ہو جائیں گے, آج دن 10 بجے سے اور اگلے دن 10 بجے تک. آپ اندازہ لگائیں, یعنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اور کس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, اور یہ کون چلا رہا ہے. اب جو پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے جو امریکہ کے اندر 62 جو عوامی نمائندگان ہیں ڈیموکریٹس ہیں, انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے, اس کے جواب میں پاکستان کے 160 ریلو کٹوں نے بھی خط لکھے ہیں. اب جو ریلو کٹوں نے خط لکھے اس کے اندر فرق اور ان کے خط میں فرق کیا ہے. یہ احمد وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو لکھے گئے خط, یعنی 160 لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھے ہیں. شہباز صاحب جو خود یہ کہتے ہیں میں بگر ہوں, میں بھکاری ہوں, میں دنیا میں بھیک مانگتا ہوں. شہباز صاحب کی انگریزی بھی میری طرح ٹوٹی پھوٹی سی, اور شہباز صاحب تو خیر شکر لگاتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو لکھے گئے خط میں تحریک انصاف کے سابق اور نون لیگ کی موجودہ ایم این اے وجیہ قمر کا 2 بار نام لکھا گیا ہے, یعنی 2 بار ان کا خط نام لکھا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر دستخط الگ الگ ہیں, یعنی ایک ایم این اے اور ان کا 2 جگہ پر نام لکھ کر 2 ایم این اے انہیں بنایا گیا, یعنی 2 خط بنائے گئے ہیں اور دستخط صرف الگ الگ کر دیے گئے, یعنی یہ امپرووائزیشن انہوں نے کی ہے. اس کے بعد جو پاکستان کے ایک اور ایم این اے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے ہیں, ان کا نام ہے عبدالحلیم خان. عبدالحلیم خان قومی اسمبلی ریکارڈ کے مطابق ان کا نام این سے شروع ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہے سے, حلوائی والی ہے سے لکھ کر گئے, یعنی کہ نام دستخط 2 نام 3 نام 4 نام دستخط کر کے اس طریقے سے آگے لے کر گئے ہیں. یہ وہ حال ہے جو کہ میں نے اس کا ہے. دوسری طرف قاضی فائز صاحب کے بارے میں رولا پڑا ہوا ہے جی. قاضی صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچن کی ہیٹ اب برداشت نہیں کر پا رہے. قاضی صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ اگر آپ کچن کی ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے تو کچن سے نکل جائیں. قاضی صاحب برطانیہ کے اندر موجود ہیں, اور برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کے اوپر بھی پریشر اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹرا سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, قاضی صاحب کے بچوں کو سیکیورٹی دی جائے, قاضی صاحب کی بیگم کو خصوصی سیکیورٹی دی جائے, ان کے لیے الگ سے سیکیورٹی فلیٹ باقاعدہ سے تیار کی جائے جو ان کے آگے پیچھے گھومے. پھر انٹیلیجنس بیس سیکیورٹی ہونی چاہیے, یعنی جہاں پر قاضی صاحب نے جانا ہو وہاں پر بندے باہر کھڑے ہو کر دیکھے کہ کہیں سے کوئی بندہ آ تو نہیں رہا.
قاضی صاحب لوگوں سے خوف کھانا شروع ہو گئے. یہ جو کچن کی ہیٹ اب قاضی صاحب محسوس کر رہے ہیں یہ برطانیہ میں کم ہے, پاکستان میں زیادہ ہے. لہذا وہ تپش جب لگ رہی ہے, سیٹ قاضی صاحب کو لگ رہا ہے, وہ تب توا جب قاضی صاحب کو محسوس ہو رہا ہے تو قاضی صاحب کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. قاضی صاحب جس ویٹر سے چائے منگواتے ہیں اس بات کو میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی, انڈین, بنگالی نہ ہو, اور پھر وہ بھی گورا نہ ہو جو پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے سوجھ بوجھ رکھتا ہو. یعنی ایسے دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے شاد اللہ کے چوہے ہوتے ہیں, ایسے گوروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے جن کے سروں کے اوپر ٹوپ لگے ہوں اور جو شاد اللہ کے چوہے ہوں وہ صرف قاضی صاحب کے پاس جا سکتے ہیں اور چائے روٹی قاضی صاحب کو سرو کر سکتے ہیں. تو ہیٹ بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں. کے پی کے اندر جو مریم صاحبہ ہیں ان کے اوپر مختلف تھانوں میں ایف آئی آر یا درخواستیں دی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے خطاب کے دوران عمران خان صاحب کو فتنہ کہہ کر اسے کچلنے کی یا مار دینے کی, ختم کرنے کی دھمکیاں دی ہیں. تو یہ ایف آئی آر کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان کے رات کو پرائم ٹیلی ویژن پر آ کر شادیب خانزادہ صاحب کے شو میں آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں. انہوں نے کہا جو بشرا بی بی کی رہائی ہے, عمران خان کی بہنوں کی رہائی ہے, انہوں نے کہا کوئی ڈیل کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا چونکہ عمران خان بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو رانا صاحب نے اس کے اوپر مور لگا دی کہ جناب کوئی ڈیل شیل کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسز کی ایک مدت ہوتی ہے, اگر پروسیکیوشن نہ ثابت کرے تو ایک ٹائم پر آ کر کیسز خود ہی ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کیسز خود ہی بنیادی طور پر ڈائی ڈاؤن یا مرنا گھٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ رانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی, لیکن تحریک انصاف کے کچھ لوگ آ کر تاثر دیتے ہیں کہ پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے, لہذا ڈزنٹ میٹر. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.